میرا نام رابعہ ہے اور میں ایک بہت ہی غریب سی بستی میں رہتی ہوں۔ ہم ٹوٹل 4 بہنیں ہیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ابو فالج کے مریض ہیں جس کی وجہ سے وہ کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ امی لوگوں کے گھروں کے برتن مانجھ کر کے اپنا گزارا کرتی ہے۔ ایسے میں صرف میٹرک تک پڑھ سکی ہوں۔ اس وقت میں 19 سال کی ہوں اور باقی تینوں بہنیں مجھ سے چھوٹی ہیں۔ گھر میں بڑی ہونے کے ناطے میں نے میٹرک پڑھ کے چھوڑ دیا کیونکہ اب اس سے آگے پڑھانے کی طاقت جو ہے وہ میرے والدین میں نہیں تھی۔ ویسے بھی میں نے سرکاری اسکول سے میٹرک کیا تھا اور اس کے بعد میرے اندر بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آگے مزید پڑھ سکوں۔ اب میں نے سوچا کہ میں بھی کسی کے گھر میں کام کر لیتی ہوں، ماں کی طرح جو ہے وہ کسی کی ملازمت کر لیتی ہوں اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مجھے کسی نہ کسی جگہ کام مل جائے گا۔ جہاں پر امی ہماری بستی میں جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے اس کے ارد گرد کچھ ایسے علاقے تھے کہ جہاں پر زیادہ رچ اور پوش ایریے تھے، جہاں پہ کھاتے پیتے لوگ رہتے تھے۔ میری امی بھی ان میں سے 3-4 گھروں میں کام کرتی تھی، لہٰذا میں نے بھی ان گھروں میں کام کے لیے جو ہے وہ ٹرائی کرنی شروع کر دی۔ میں نے بہت سے لوگوں سے اس بارے میں بات کی، لیکن میں جہاں پر بھی کام کی غرض سے جاتی وہ لوگ مجھے دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے۔ میں کسی طور پر بھی کوئی نوکرانی نہیں لگتی تھی۔ میں ایک اچھی خاصی خوبصورت گوری چٹی لڑکی تھی اور صرف 19 سال کی عمر میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں ایک جوان لڑکی ہونے کے ناطے کس قدر میرے اندر جو ہے وہ اٹھان تھی اور میں کس قدر جو ہے وہ ایسے فگر کی مالک تھی کہ کوئی بھی مجھے دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ اب ایسے میں کوئی شخص بھی مجھ پہ نظریں جمائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے میری پریشانی یہ بن گئی کہ میں جہاں پر بھی نوکری کی غرض سے جاتی وہ لوگ مجھے دیکھتے، میرے کام کو نہیں دیکھتے اور پھر 2-4 لوگوں کی نظروں کو میں تاڑ لیتی کہ یہ بندے میرے اندر تک جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہاں ان لوگوں کے ہاں کام کروں۔ ظاہری بات ہے کہ عزت ہر انسان کو عزیز ہوتی ہے اور میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ مجھے اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں پر ان کوٹھیوں میں کام کرنے لگوں اور بہت جلد مالک یا مالک کے کسی بچے کے ڈھائے چڑھ جاؤں اور پھر وہ میری عزت کو خراب کرے اور میں جو ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ اس لیے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالوں گی۔ مجھے بچپن ہی سے لڑکا بننے کا یا لڑکوں جیسے کپڑے پہننے کا بے حد شوق تھا، لہٰذا میں نے اس بات کی غرض سے کبھی بھی اپنے بال زیادہ بڑے نہیں رکھے تھے۔ میرے بال چھتے کی طرح ہوتے تھے، یعنی ایسے جس کو ہم بوائے کٹ کہتے ہیں، اس طریقے کے بال میں رکھتی تھی۔ یہ بال مجھے بچپن ہی سے ایسے بال رکھنے کا شوق تھا، لہٰذا میں اب اس بات کا فائدہ اٹھانے کا سوچنے لگی اور میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے بال مزید تھوڑے سے چھوٹے کروا لوں اور اپنے بالوں کو بالکل ایک لڑکے کی طرح سیٹ کرا کے اپنی تھوڑی سی حیثیت بدل دوں، اپنے تھوڑے سے معاملات کو تبدیل کر کے ایک لڑکا بن جاؤں تو شاید لڑکا بن کر کے میں کسی جگہ ملازمت کر سکوں گی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب میں ایک لڑکا بن جاؤں گی تو مجھے کوئی بھی جو ہے وہ اپنے گھر میں ملازمت کے لیے رکھ لے گا۔ لڑکیوں کو اگر گھر میں صفائی برتن وغیرہ کا کام ملتا تھا تو لڑکوں کو بھی کام ملتا تھا۔ ان کو زیادہ تر ایسے کام ملتے تھے کہ جس میں ان کو گھر کا سودا سلف لانا ہوتا تھا یا پھر گھر کے کاموں میں یا پھر کچن کے کاموں میں مدد کروانے کے لیے ان کو ایسا ملتا تھا۔ یہی چیز تھی، یہی بات تھی کہ لڑکا بن کر کے میں نے جو ہے وہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس بات کو جب میں نے اپنی امی سے کہا تو امی کہنے لگی کہ دیکھو رابعہ، اگر تمہیں ایسا اچھا لگتا ہے یا ایسے سمجھ میں آتا ہے تو ایسا کر لو، لیکن یہ یاد رکھو کہ لوگوں کی نگاہیں بہت تیز ہوتی ہیں، وہ تاڑ لیتے ہیں، لڑکی اور لڑکے کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا ماں تم فکر مت کرو، میں ایسا بنوں گی کہ کوئی مجھے جو ہے وہ لڑکی کے طور پر نہیں پہچان سکے گا۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں نے لڑکا بننے کی پوری تیاری کر لی۔ میرے پاس کچھ سوٹ پہلے سے ہی لڑکے کے پڑے تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں بھائی نہیں تھا تو کیونکہ مجھے شوق تھا لڑکا بننے کا تو میں نے کچھ سوٹ ایسے بنا رکھے تھے کہ جو لڑکے کی طرح کے تھے، لہٰذا وہ کپڑے سلوار قمیض کے جوڑے تھے جو کہ میرے لیے کام آ سکتے تھے۔ اپنی چھاتی کو میں نے ایک دوپٹہ لے کر کے، پتلا سا دوپٹہ، اس سے میں نے اپنی چھاتی کو باندھ دیا اور اس کے بعد اس طریقے سے میں نے باندھا کہ کسی کو اس چیز کا شک نہ ہو کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ یہ تمام کچھ کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو بالکل ایک لڑکی کے روپ میں ڈھال لیا تھا، ایک لڑکے کے روپ میں ڈال لیا تھا اور میں جو ہے وہ اب ایک لڑکا لگنے لگی تھی۔ سلوار قمیض پہن کر کے اور
اپنے آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل کر کے اور اپنے بالوں کو بالکل چھوٹا، بوائے کٹ سے بھی چھوٹا، بالکل میں نے فوجی کٹنگ ٹیپ اپنے بالوں کا کروا لیا تھا، اور اس کے بعد میں ایک لڑکی سے ایک لڑکے میں کنورٹ ہو گئی تھی۔ داڑھی مونچھ کا سوال نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی عمر کم ظاہر کر سکتی تھی، یعنی یہ کہہ سکتی تھی کہ میں ابھی 13 یا 14 سال کی ہوں، اس لیے داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے، اس لیے میں اب اس حلیے میں مکمل طور پر تیار ہو گئی تھی۔ اب ایک دو ایسے گھر تھے کہ جو ہمارے گھر سے کافی دور تھے، لیکن وہ ایک ایسے گھر تھے کہ جن کے بارے میں مجھے خبر ملی تھی کہ وہاں پر کسی ملازم لڑکے کی ضرورت ہے، لہٰذا میں ان میں سے ایک گھر پہنچ گئی۔ یہ گھر ایک بوڑھی خاتون کا تھا جس کے بچے بیرون ملک ہوتے تھے، اور وہ بیچاری اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے پاس پہلے سے صرف 2 ملازم تھے، ایک چوکیدار پٹھان جو کہ گیٹ پہ چوکیدارہ کرتا تھا، اور ایک گھر میں ایک نوکرانی تھی جو کہ آ کر کے کام کاج کر کے صفائی کر کے چلی جایا کرتی تھی۔ مجھے اس نے اوپری کاموں کے لیے رکھنا تھا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے دیکھا، اور تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے پہچان لے گی، لیکن بہرحال اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے اپنا نام رابعہ سے ملتا جلتا راحیل بتا دیا، اور اسے بتایا کہ میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، میرے باپ کو جو ہے وہ فالج ہے، اور میرے علاوہ میری 3 بہنیں ہیں جس کی دیکھ بھال کرنے اور گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں۔ جس شخص کا حوالہ میں نے دیا تھا، جس شخص نے مجھے یہاں پر بھیجا تھا، وہ شخص اگرچہ میری اصلیت سے واقف تھا، لیکن میں نے اس کی بھی منت کی تھی کہ وہ میری اصلیت نہ بتائے، لہٰذا اس شخص کے حوالے سے مجھے کیونکہ بھیجا گیا تھا، لہٰذا اس مالکن نے مجھے اپنے پاس گھر میں ملازم رکھ لیا۔ میں یہاں پر کام کرنے لگا، اور پھر میں اور مالکن اور اس کے علاوہ وہ نوکرانی، ہم لوگ تینوں ہی تھے جو کہ اس گھر کے اندر رہتے تھے۔ چوکیدار کا زیادہ تر یہی کام تھا کہ وہ گیٹ کے اوپر ہی رہتا تھا۔ مجھ سے زیادہ تر یہاں سودا سلف منگوایا جاتا تھا، اور میں بازار جا کے سودا سلف وغیرہ لے آیا کرتی تھی، کچھ نہ کچھ پیسے میں اس میں سے بچا بھی لیا کرتی تھی۔ وہی چیز جو یہاں کی بڑی مارکیٹوں میں سے 100 روپے کی ملتی تھی، میں تھوڑی سی کسی اور دکان سے وہی چیز 70 روپے میں خرید لیتی تھی، کوالٹی بھی وہی ہوتی تھی، بس سسٹم یہ ہوتا تھا کہ یہاں کی بڑی مارکیٹوں کے اپنے ریٹ تھے، اور تھوڑی سی چھوٹی مارکیٹ کا ریٹ تھوڑا جدا ہوتا تھا۔ اس میں سے میں روزانہ کی بنیاد پر 1800 بچا لیا کرتی تھی۔ جو پیسے مجھے ملتے تھے اس میں سے میں اتنا بچا لیتی تھی کہ میرا اپنا کھاتا اس میں سے چلتا رہتا تھا۔ یہ جو کچھ بھی کر رہی تھی، ظاہری بات ہے میں اپنے گھر کے لیے کر رہی تھی، اور اسی طریقے سے میرا وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ایک پرابلم تھی، کیونکہ میرا گھر اب دور تھا تو اس لیے مجھے یہیں پر رہنا پڑتا تھا۔ مجھے باقاعدہ اس بات کے لیے کہا گیا تھا کہ میں یہیں پر رہوں گی، اور یہاں پر رہ کر کے ہی میں ہفتے بعد اپنے گھر جا سکتی ہوں، اور ایک دن اپنے گھر میں گزار کر کے واپس آ سکتی ہوں۔ میری مالکن مجھ پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی مہربان نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کی نظریے میں ایک 13-14 سال کا بچہ تھا جس کی ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی۔ وہ اکثر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا کرتی تھی، کبھی سر درد کا بہانہ، کبھی ٹانگیں دکھ رہی ہیں ٹانگیں دبا دو، کبھی پاؤں کی مالش کر دو۔ اسی طریقے سے وہ مجھے اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر کے دکھ درد بھی شیئر کرتی رہتی تھی، بتاتی تھی کہ میرے بچے بیرون ملک گئے تو وہیں کے ہو کر کے رہ گئے، اور انہوں نے کبھی مجھے پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا۔ اس مالکن کی عمر لگ بھگ 50 سال یا اس سے تھوڑی اوپر رہی ہوگی، ابھی بھی وہ اچھی خاصی دکھتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب بچوں کی جدائی نے اسے بھی توڑ کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ ذہنی طور پر پریشان رہنے لگی تھی۔ ایسے میں وہ رات دیر تک بیٹھ کر کے میرے ساتھ باتیں کرتی رہتی، اور اسی طریقے سے ہم دونوں ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے رہتے۔ وہ مجھ سے میرے گھر کے بارے میں، میری فیملی کے بارے میں، میری بہنوں کے بارے میں پوچھتی رہتی، اور میں اس سے ایک لڑکا ہونے کی حیثیت سے جو معلومات دے سکتا تھا دیتا، کیونکہ میں یہاں پر اپنے آپ کو لڑکی ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طریقے سے میرا اس کا معاملہ چلتا چلا جا رہا تھا۔ ایک روز آدھی رات کے وقت اس نے مجھے کمرے میں بلایا، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت تھی جس کا شوہر بھی بیرون ملک تھا، یعنی اس کے بچے تو باہر کے ملک تھے ہی تھے، لیکن اس کا شوہر بھی باہر کے ملک تھا۔ وہ مجھ سے
کچھ چاہتی تھی، کیونکہ اس روز اس کے انداز میں کچھ بے باکی تھی۔ مجھے ایسا احساس ہوا کہ وہ کسی اور طرف جا رہی ہے۔ وہ مجھے اپنی تیل مالش کرنے کا بول رہی تھی اور اس کے لیے اس نے اپنی پیٹھ کو باقاعدہ طور پر جو ہے اس سے قمیض کو ہٹا دیا تھا اور کہنے لگی کہ میری کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، رحیل میری کمر کی مالش کر دو۔ ظاہری بات ہے میں ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی پیٹھ کی، اس کی ریڑھ کی ہڈی کی مالش کروں، لیکن بہرحال میں مجبور تھی، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا، میں نے تیل دیا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ میں خود بھی ایک لڑکی تھی، اس لیے مجھے زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ مجھے یہ بات اس وقت بھول گئی کہ میں ایک لڑکا بنی ہوئی ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ مجھے ایک لڑکا ہی سمجھ کر کے اس طریقے سے ٹریٹ کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کی تیل مالش شروع کی، وہ اب تھوڑی سی اور آگے بڑھنے لگی اور مجھے کچھ خطرے کا احساس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں سمجھ سکتی وہ بوڑھی مجھ سے لپٹ گئی۔ اب میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ میں تو بے حد حیران ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ ان باتوں کو لے کر کے میں بے حد پریشان تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیا جواب دوں، کیا جواب نہ دوں۔ بہرحال میں اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان ہوئی اور میں نے اس بات کو لے کر کے وہاں سے جانا چاہا۔ اس نے مجھے روک لیا، اس نے کہا کہ نہیں راحیل، آج نہیں، آج تم یہاں میرے پاس بیٹھو، آج تم ساری رات یہاں میرے پاس بیٹھو گے اور ہم دونوں بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ میں نے کہا نہیں ملکن، مجھے جانے دیں، میں جو ہے وہ اس وقت نیند آ رہی ہے، صبح آپ کا جو بھی کام ہوگا میں کر دوں گا۔ لیکن اس نے مجھے روک لیا اور زبردستی جو ہے وہ اب اپنے ہاتھ میری طرف بڑھانے لگی۔ میں اپنے ظاہری بات ہے کہ ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے صرف اتنا ہی کر سکتی تھی کہ اس کو پیار سے جھٹک دوں یا اس کو پیار سے علیحدہ کروں، لیکن وہ پیار سے ماننے والوں میں سے نہیں لگ رہی تھی۔ غصہ سختی میں کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے غصہ سختی میں کروں گی تو بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے۔ اسی طریقے کرتے وقت گزرتا رہا اور وہ آگے بڑھتی رہی۔ میں نے اسے بہت منع کیا اور آخر کار وہ اس قدر آگے بڑھی کہ میرا راز اس پر کھل گیا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور میرے اندر لڑکوں والا کوئی بات نہیں۔ وہ اس بات کو دیکھ کر کے حیران رہ گئی اور اس نے مجھے کہا کہ تم ایک لڑکی ہو، اور اگر تم ایک لڑکی ہو تو پھر تم ایک لڑکا بن کر کے کیوں کام کر رہی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اب اسے بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ میرے کوئی بھائی نہیں ہے اور بچپن ہی سے مجھے لڑکا بننے کا شوق تھا، اس لیے میں ایسا حلیہ بنا کر کے رکھتی ہوں، اور دوسری یہ ہے کہ میں نے لڑکی کے طور پر کئی جگہ ملازمت کے لیے کوشش کی، لیکن ہر جگہ جو بھی شخص تھا اس کی نظر میرے جسم پر تھی اور وہ مجھے دیکھتا تھا، میرے کام کو نہیں دیکھتا تھا۔ اس لیے میں نے یہی سوچا کہ میں اگر اپنا حلیہ بدل کر ایک لڑکا بن جاؤں اور لڑکا بن کر کے کام کروں تو ظاہری بات ہے کہ میں کام بھی کر لوں گا اور لوگ جو ہے وہ میرے جسم کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی وہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی خواہش کا اظہار کریں گے۔ اب وہ کہنے لگی کہ یار یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن تمہیں شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ ان امیر گھروں میں صرف لڑکا نہیں یا لڑکی نہیں، جو بھی ان کو مل جائے اس کی سختی آ جاتی ہے۔ جیسے کہ دیکھو ابھی میں تمہیں ایک لڑکا سمجھ رہی تھی اور مجھے لگا کہ تم ایک لڑکا ہو، اس لیے میں نے تم سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ تم لڑکی ہو، اور ظاہری بات ہے کہ لڑکی کے ساتھ میں اب ویسا فائدہ تو حاصل نہیں کر سکتی، لیکن میں اس بات سے بھی خوش ہوں کہ تم ایک لڑکی ہو۔ چلو یہ ہے کہ ہم دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کی رازدار بن جائیں گی، ایک دوسرے کی سہیلیاں بن جائیں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ٹائم اکیلے میں گزار لیا کریں گی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس نے کہا دیکھو لوگوں کے لیے تم لڑکا ہی بنی رہو، میری نوکرانی کے لیے، پٹھان چوکیدار کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے تم لڑکا ہی بنی رہو، ان لوگوں کو ایسا ہی لگے گا کہ تم لڑکا ہو، لیکن تم میرے لیے لڑکی ہوگی، اور جب بھی تم میرے پاس آؤ گی یا میں تمہارے پاس آؤں گی تھوڑا سا ٹائم ہم آپس میں اکیلے میں گزار لیا کریں گے۔ مجھے اس کا اشارہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ ٹائم سے اس کی کیا مراد ہے اور وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں مالکن، ایسا ہے کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں نے تو اپنی عزت بچانے کے لیے یہ روپ دھارا تھا، لیکن اب آپ خود جو ہے وہ مجھے اسی طرف آمادہ کر رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری عزت میں تو اس میں کچھ بھی حرف نہیں آئے گا، اگر میں لڑکا ہوتی اور تم لڑکی ہوتی تو ظاہری بات ہے کہ تمہاری عزت پہ اس بات کا حرف آتا، اور میں تمہارے ساتھ اگر کوئی واسطہ بناتی تو تمہیں کل کو خطرہ ہوتا کہ تم ماں بن سکتی ہو، تمہارے ساتھ کچھ اور معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر تو سیدھی بات ہے کہ تمہیں کوئی ایسا خطرہ مجھ سے نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ مجھے کچھ ہو سکتا ہے نہ تمہیں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میری تنہائی کو تم کاٹ سکتی ہو، میرے ساتھ رہ کر کے تم
وقت گزار سکتی ہو، میرے ساتھ رہ کر کے تم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے، اور پھر اس میں تمہاری تنخواہ میں بھی اضافہ کروں گی اور تمہیں کچھ مزید میری طرف سے مراعات بھی ملیں گی، کچھ ایسی چیزیں بھی ملیں گی کہ جن کو لے کر کے تم خوش ہو جاؤ گی۔ میں سوچنے لگی کہ واقعی بات تو سچی ہے، یہ بھی ایک عورت ہے اور میں بھی ایک عورت ہوں۔ تو ایک لڑکی اگر ایک عورت کے ساتھ آپس میں کوئی صلاح مشورہ کر لے یا آپس میں ان کی ملاقات ہو جائے یا آپس میں ان کی کوئی بات چیت ہو جائے تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بھی بری چیز نہیں تھی، اور اس سے میں تو یہی تھا کہ نہ تو مجھے کوئی نقصان ہونا تھا اور نہ ہی اسے کوئی نقصان ہونا تھا۔ اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ میں ایک عورت ہوں اور مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ کس بات کی طلبگار ہے، لہٰذا میں نے اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کے لیے جو ہے وہ اقرار کر لیا، اور میں نے اس بات کو لے کر کے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس بات کے لیے آمادہ ہوں، لیکن تمہیں میری تنخواہ میں جیسا کہ تم نے کہا کہ اضافہ کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ اور بھی مجھے کچھ نہ کچھ ایسی مراعات دینی ہوں گی کہ جس کو لے کر کے میں اپنے گھر کا پالن پوشن کر سکوں۔ اس روز کے بعد وہ میری رازدار تھی اور میں اس کی رازدار تھی، اگرچہ یقین کریں کہ مجھے یہ باتیں بری لگ رہی تھیں، اندر سے میں ان باتوں کے لیے آمادہ نہیں تھی، کیونکہ میں ایک غریب گھر کی ہی صحیح لیکن ایک شریف لڑکی تھی، لیکن مجھے اس بات کا اطمینان بھی تھا کہ یہ کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، یہ ایک عورت ہے، اور وہ بھی ایک 50 سال کی عورت جو کہ میری اماں سے بھی بڑی عمر کی عورت تھی، شاید میری دادی کی عمر کی ہوگی۔ لہٰذا میں اب مجبور تھی، اور مجبوری یہ تھی کہ مجھے اپنا گھر چلانا تھا۔ اسی طریقے سے میرے اس کے معاملات جو ہیں وہ اب چلتے چلے جا رہے تھے، اور میں اس میں خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ میں نے یہاں سے اچھے خاصے پیسے اس بڑی عورت سے نکال لیے تھے، یعنی میں تنخواہ بھی لیتی تھی اور اس کے علاوہ بھی خرچے میں سے بھی میں کچھ نہ کچھ بچا لیتی تھی، اور جو سودا سلف مجھ سے منگایا جاتا تھا اس میں سے بھی میں کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی۔ میری اتنی آمدنی ہو چکی تھی کہ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈال لی تھی۔ اس کمیٹی کے ڈالنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی میری کمیٹی نکلے گی میں کچھ نہ کچھ اپنا کاروبار کر سکوں گی، کچھ اپنا ایسا معاملہ چلا سکوں گی کہ جس میں کم از کم مجھے جو ہے وہ اس گندگی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ میری مجبوری تھی، میں ایسا کر رہی تھی، اگر مجبوری نہ ہوتی تو ظاہری بات ہے کہ میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچتی بھی نہیں۔ پھر اسی طریقے سے میری 6 لاکھ روپے کی کمیٹی نکل آئی، اور اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ خود اپنے پاس بھی 2-2.5 لاکھ روپے کی رقم جمع کر لی تھی۔ اس کام کے لیے مجھے تقریباً سال سے 1.5 سال لگ گیا تھا، اور اس سال سے 1.5 سال میں نے پتہ نہیں کس طریقے سے اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کر کے اس عورت کے ساتھ گزارا کیا تھا۔ یقین کریں کہ اس کے جسم سے بعض اوقات بدبو کے بھبکے اٹھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے کون سی گندگی میں ہاتھ ڈال دیا ہے، لیکن کیا کرتی کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی مجبوری کے لیے اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے ایسا برداشت کرتی رہی۔ 1.5 سال بعد جب میری کمیٹی نکلی اور میں باقاعدہ جو ہے 2-2.5 لاکھ روپے خود کے بھی اکٹھے کر چکی تھی، تو میں نے ایک چھوٹا سا ہوٹل بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ حلیہ اب بھی میرا لڑکوں جیسا ہی تھا، اور میں نے اپنا حلیہ نہیں بدلا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا ہوٹل بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری امی کھانا پکانے میں بہت زیادہ مہارت رکھتی تھی، اور امی نے مجھے جو ہے ہوٹل کے لیے 3 سے 4 چیزیں پکا کر کے دینی شروع کر دیں، اور میں نے اس جگہ ایک چھوٹا سا ہوٹل بنا لیا تھا۔ یہ ہوٹل بھی میرے گھر سے بہت فاصلے پر تھا، یہاں پر لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے، یہ ایک نئی جگہ تھی، لیکن ایک ہستہ بستہ چھوٹی سی ہستی بستی مارکیٹ تھی جہاں پر لوگ کچھ نہ کچھ خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے آتے تھے، لہٰذا میرا ہوٹل اچھے طریقے سے چلنے لگا۔ نوکری میں نے چھوڑ دی تھی اور شکر کیا تھا کہ اس گندگی سے میری جان بچ گئی۔ میں اب اس ہوٹل کو کرنے لگی۔ میری ماں مجھے بریانی، چنے، پائے وغیرہ اس قسم کی چیزیں بنا کر کے دیتی تھیں، جو کہ میں اپنے اس ہوٹل پر فروخت کرنے لگی، اور رفتہ رفتہ میرا کام ایسے چل نکلا کہ میں اس کام میں بہت زیادہ فیمس ہو گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ میں اب باقاعدہ طور پر اس قدر زیادہ فیمس ہو چکی ہوں کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے اپنی ماں کو بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے کام چھڑوا لیا۔ میں نے اپنی ماں کو کچن میں رکھ لیا، جو کہ یہاں اس دکان کے ساتھ ہی میں نے ایک اور دکان خرید کر کے وہیں پر کچن بنا لیا تھا، یعنی ایک دکان میں کچن کا کام چلتا تھا جو کہ میری ماں چلاتی تھی، اور دوسرے دکان میں میں فروخت کا کام کرتی تھی، اور ہم دونوں ہی الحمدللہ کامیاب تھے اور اس گندگی کی زندگی سے نکل رہے تھے۔
رفتہ رفتہ اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنا گھر بار بنانے میں کامیاب ہو گئے، اپنے گھر کو اچھے طریقے سے سجانے میں کامیاب ہو گئے اور اللہ نے ہماری مدد کی۔ میں بس اس سال 1.5 سال کو یاد کر کے روتی تھی کہ جب میں نے اس گندگی میں ہاتھ مارا، لیکن اگر میں ایسا نہ کرتی تو شاید آج میں یہاں اس مقام پر بھی نہ ہوتی۔ اللہ مجھے معاف کرے، لیکن بہرحال میں نے جو بھی کیا تھا وہ اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے لیے کیا تھا۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا یا کیا نہیں ہوگا۔ توبہ میں کر چکی تھی اور میں نے اللہ سے کئی بار اس بارے میں معافی مانگی تھی، اور اب میں آسانی کے ساتھ اپنا ہوٹل چلا رہی تھی۔ میری ماں مجھے پکا کر کے دیتی تھی اور میں بیچتی تھی، لیکن میرا حلیہ اب بھی لڑکوں جیسا تھا۔ اور یقین کریں کہ کئی لڑکیاں جو کہ یہاں پر میرے پاس آتی تھیں وہ باقاعدہ مجھے لائن مارتی تھیں اور وہ یہ سمجھتی تھیں کہ میں لڑکا ہوں اور لڑکا ہو کر کے یہ کام کر رہا ہوں۔ اب میں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ داڑھی اور مونچھوں کا بھی انتظام کر لیا تھا، اور میں نے ایک ایسا شخص جو کہ ہمارے گھر کے پاس ہی رہتا تھا، جو کہ نقلی داڑھی مونچھیں لگانے میں اس قدر مہارت رکھتا تھا کہ آپ اس کو نقلی اور اصلی کی پہچان نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اس سے باقاعدہ جو ہے ایک نقلی داڑھی مونچھ کا سیٹ بھی بنوا لیا تھا جو کہ میں لگا لیتی تھی، اور میری ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور بالکل ہلکی ہلکی مونچھیں تھیں، جس میں میں اب واقعی ایک لڑکا لگتی تھی، بلکہ لڑکا بھی نہیں ایک مرد لگتی تھی۔ اس طریقے سے میرا اور میری ماں کا نظام چل نکلا تھا، اور ہم لوگ غربت سے امیری کی طرف جا رہے تھے، اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس گند سے نکل آئے تھے کہ جس گند میں ہم نے ایک زندگی گزاری تھی۔ سال سے 1.5 سال کا جو عرصہ میں نے اس عورت کے ساتھ گزارا تھا، یقین کریں وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ بہرحال اس وقت میں بھی خوش ہوں، میرے گھر والے بھی خوش ہیں، اور اچھے طریقے سے میرا کام چل رہا ہے۔ ابھی تک تو پردہ ہے کہ میں رابعہ نہیں راحیل ہوں، لیکن پتہ نہیں کب یہ پردہ کھل جائے گا، کب میری اصلیت لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اگر یہ اصلیت سامنے آ بھی جاتی ہے تو کچھ شک نہیں، میں رابعہ بن کر بھی چلا لوں گی۔ کون سا آج کل لڑکیاں کام نہیں کرتی، اس لیے مجھے بس اس بات کا فخر ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ فضا وائس کارنر کے علاوہ نایاب سٹوری کارنر کے نام سے بھی چینل ہے، اسے بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔